الہی تابد خورشید و ماہی چراغ چشتیارا روشنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک خاص بندے کو چن لیتا ہے، اور یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ چنتا آیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے ہمارے آقا نبی کریم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، بلکہ یوں کہیے کہ چناؤ ان کا بہت ہی پرانا تھا، بہت پہلے کا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خواجہ خواجگان شہنشاہ چشتیان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ عنہ کو چنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب بدائن شریف سے تعلیم حاصل کر کے دلی تشریف لائے تو وہ اتنے کوالیفائڈ تھے، اتنے پڑھے لکھے تھے، دینی اور دنیاوی دونوں علم ان کے پاس تھے، اور اتنے کوالیفائڈ تھے کہ دلی کے قاضی ہونے کے لائق تھے۔ والدہ صاحبہ حضرت بی بی مائی صاحبہ جب ان کو دلی لے کر آئیں تو انہوں نے کہا حضرت نجیب الدین متوکل جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا دربار میں بڑا رسوخ ہے، تو تم ان کے پاس جاؤ، ان سے سفارش کراؤ، کیونکہ دلی میں قاضی کی جگہ خالی ہے اور تم اس عہدے کے لائق ہو، تو سفارش کر دیں گے تو تمہیں یہ دلی کے قاضی کا عہدہ مل جائے گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، والدہ صاحبہ کا حکم تھا، لیکن ان سے یہ نہیں کہا گیا کہ میری سفارش کر دیجیے گا، انہوں نے کہا کہ حضرت دعا فرمائیے کہ میں کہیں کا قاضی ہو جاؤں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے آقا کو کسی اور کام کے لیے ہی چن رکھا تھا۔ حضرت نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ قاضی مت بنو، کچھ اور بنو، اور جاؤ میرے بھائی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، جاؤ۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے، اور جس وقت خانقاہ شریف میں داخل ہوئے محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا تم کہاں تھے؟ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ اور اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگی کا وقت تھا، اور حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ بہت کم عمر تھے۔ یہ دیکھ کے وہ گھبرا گئے، اور ایسے گھبرائے کہ کافی دن ان پہ ایک عجیب کیفیت طاری رہی، اور ان کی تربیت فرمائی اور حکم دیا ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کی تربیت کرو، تم بھی دلی والے ہو، یہ بھی دلی سے آئے ہیں، تم ان کی تربیت کرو، پیر اور مرید، پیری مریدی کے ادب آداب سکھاؤ،
اور جب ان کی تعلیم پوری ہو گئی تو ہمارے دادا اور دادا کو ہی حکم ہوا کہ ان کا خلافت نامہ لکھو، اور خلافت نامہ تحریر فرمایا ہمارے پردادا نے، حضرت خواجہ سید بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد ان کو بھیجا گیا ہانسی حضرت جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق کرانے، جنہوں نے اس کی تصدیق ہی نہیں کی، اس پہ جو شعر انہوں نے لکھے، گوہر سپردہ بگوہر شناس۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو موتی کی قیمت جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موتی اسی کو عنایت فرمایا۔ ہمارے دادا پیر شمس العلماء حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سے ہی 3 فرزند تھے اور کافی پڑھے لکھے اور لائق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چوتھے فرزند کو چنا کہ وہی محبوب الہی کا کام کریں اور ان کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے پیر و مرشد کی پیدائش سے قبل ہی انہوں نے ان کا نام حسن ثانی رکھ دیا، اور رکھا بھی ایسا کہ اخبار میں چھپوا دیا اور اعلان کر دیا کہ میرے یہاں بیٹا ہوگا اور وہی میرا جانشین ہوگا۔ تو یہ چن لیا گیا تھا ہمارے پیر و مرشد کو پہلے سے ہی، پیدائش سے پہلے ہی۔ اللہ چاہے جس سے کام لے۔ ہمارا دادا پیر حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 سے زیادہ کتابیں لکھی اور بے شمار کتابوں کے ترجمے بھی کیے، جس میں نظامی بنصری جو چہل روزہ کا ترجمہ ہے بہت ہی مقبول ہے۔ لیکن آخر وقت میں انہوں نے فرمایا اپنے فرزند جانی اور روحانی حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں نے سارے کام کر دیے، لیکن جو حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کام ہے اور سب سے اہم کام ہے، جو ان کے ملفوظات ہیں فوائد الفواد، اس کا ترجمہ نہیں ہو سکا، اور یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کام کو تم آگے کرو اور محبوب الہی کی تعلیمات کو عام کرو۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، لیکن ان تمام کارناموں میں جو شاہکار ہے وہ فوائد الفوائد شریف کا ترجمہ ہے، اور دراصل اس کتاب کے ایک نہیں 2 ترجمے کیے گئے تھے۔ جو اول ترجمہ کیا گیا اس پہ بڑی محنت کی گئی، اور جب وہ چھپنے کے قریب آیا تو ہمارے پیر و مرشد کو یہ خیال ہوا کہ کیسا اچھا ہو کہ اس ترجمے میں زیادہ سے زیادہ ہمارے آقا حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہی کیوں نہ شامل ہوں۔ تو یہ کئی سال کی محنت تھی، لیکن انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک نیا ترجمہ کیا جائے۔
یہ نئے سرے سے کام شروع کیا گیا، اور اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادھونی والوں کو چنا، دوسرے پیر بھائیوں کو چنا۔ شروع میں ہی جو ہمارے پیر و مرشد ذکر فرماتے ہیں کہ حیدرآباد کے پیر بھائی، ناندیڑ کے پیر بھائی اور دوسرے پیر بھائیوں نے میری مدد کی اس کام میں، لیکن سر فہرست ادھونے کی پیر بھائیوں کا نام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا کہ آپ سب سے آگے بڑھ چڑھ کے کام لیں، آگے لیں۔ اور فہد الفاظ شریف کی آج یا کل کی بات ہے، ان کا جو گروپ ہے، ہمارے ملک نظامی صاحب ناندیڑ سے تشریف لائے ہیں، ان کا گروپ ہے، انہوں نے محولائی کی بتائی ہوئی دعا ایک لکھی، اس میں کہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے کیوں مانگتے ہو۔ محولائی نے جو دعا فرمائی، دعا بتائی پڑھنے کے لیے، وہ یہ کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ تو یہ اس طرح کی دعا مانگنا یا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور فواد الفواد کی اہمیت دیکھیے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات جگہ جگہ ہیں، الگ الگ نام سے ہیں، لیکن فواد الفواد شریف کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے مرید حضرت حسن علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ان کی باتیں سنا کرتے تھے وہ نوٹ کر لیتے تھے، اور نوٹ کرنے کے بعد محولائی کو دکھا لیا کرتے تھے، اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی تو محولائی اپنے قلم مبارک سے اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ فواد الفاظ شریف ایک ایسی کتاب ہے جیسی دوسری مذہبی کتابیں ہیں، اور ایک عام آدمی کے لیے اس کو اچھا بنانے کے لیے اس میں بڑی سادہ اور آسان باتیں ہیں۔ اگر آدمی فواد الفاظ شریف پڑھے، ملفوظات پڑھے، تو اس میں اتنی اچھی باتیں ہیں اور اتنی آسان باتیں ہیں کہ ایک ہر عام آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی گہرائیاں بھی ہیں کہ بڑے بڑے عالم اس میں گہرے گہرے غوطے لگائیں، نہ تو ان کو پورے موتی ہاتھ آئیں، نہ ان کو اس کی گہرائی کے پتہ چلے۔ اور محولائی کی جو خاص تعلیمات اپنے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا، خدمت خلق کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے قریبی، سب سے چھوٹا راستہ بتاتے ہیں۔ محولائی کے زمانے میں 7 بادشاہ گزرے، لیکن محولائی نے کبھی بھی ان کو بہت زیادہ ان کو خاطر میں نہیں لائے۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ہمارے آقا مولا کسی کو بڑا سمجھتے تھے یا کسی کو چھوٹا سمجھتے تھے، یہ ہرگز بات نہیں تھی۔ محولائی کی خانقاہ تو ایسی تھی کہ اس میں اچھے برے سب کے لیے جگہ تھی، نہ اس میں اچھے برے کی پابندی تھی، نہ اس میں مذہب کی پابندی تھی۔ لیکن اس زمانے میں
دنیا جو تھی وہ اپنے حاکموں کی دیوانی بنی ہوئی تھی، اور جن عیبوں میں ان کے حاکم مبتلا تھے ان عیبوں میں رعایا بھی مبتلا ہو جاتی تھی۔ تو محبوب اللہ کا مشن تھا کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں، اور جو ان کا حقیقی مالک ہے اس سے ڈریں اور اس کی بندگی کریں۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ان کا ملنا جلنا ہر شخص سے تھا، سادگی اتنی کہ جو بالکل غریب لوگ ہوتے تھے ان سے بھی ویسے ہی ملتے تھے جیسے کہ بڑے حاکموں سے۔ آج کل جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان کے صدر ہیں، سب سے ملنا جلنا تھا، سب سے ملتے جلتے تھے، لیکن کسی کا پولیٹیکل کام کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ جو خاص الخاص طریقہ تھا ہمارے آقا حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، ملو جلو سب سے، لیکن کسی برائی میں نہ پڑو، اپنی جگہ استقامت سے رہو، جو راستہ اللہ نے اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر چلو، استقامت سے کام لو، ادھر ادھر نہ ڈگمگاؤ۔ یہ خاص تعلیمات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اور رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہمارے تمام سلسلے کے بزرگوں کی، اور الخصوص ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت خواجہ سید حسن ثانی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے، بلکہ ترک دنیا تو یہ ہے کہ اس دنیا میں رہے، ان سب برائیوں کے بیچ میں رہے، لیکن ان چیزوں سے دل نہ لگائے، اور دل لگائے تو اپنی آخرت سے دل لگائے، اور سامان اکٹھا کرے تو دنیاوی نہ کرے، آخرت کا سامان اکٹھا کرے۔ ہمارے پیر و مرشد کہ ہمیں زندگی دیکھنی چاہیے کہ کتنی سادہ زندگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں گے آپ، تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہر جگہ سادگی پائیں گے، کیونکہ یہ سادگی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آخر وقت تک ہمارے پیر و مرشد سارے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، ملازم ہونے کے بعد بھی اپنے سارے کام، یہاں تک کہ کپڑے دھونے خود پسند کرتے تھے۔ اور اتنی سادہ طبیعت کے تھے کہ کبھی پرہیز نہیں کرتے تھے، غریب سے غریب۔ میرا آنا پہلے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شروع کے زمانے میں آیا میں تو گاؤں دیہات میں جاتے تھے، اتنے غریب کچھ پیر بھائی ہوتے تھے کہ ان کے گھر پہ پکی چھت بھی نہیں ہوتی تھی قریہ جات میں، اور مکان اتنے نیچے ہوتے تھے کہ اس میں کھڑے ہو کے بھی داخل نہیں ہو سکتے، اس میں زمین میں بیٹھ کے اور جھک کے پھر اندر جایا جاتا تھا۔ لیکن جو ان کو دعوت دیتا تھا، جو پیر بھائی ان کو بلاتا تھا، اس کے یہاں جاتے تھے، غریب سے غریب پیر بھائی کے گھر بھی جاتے تھے وہ۔ کبھی ایک امیر پیر بھائی یا کسی غریب پیر بھائی میں کبھی فرق نہیں کرتے تھے، سب کو ایک برابر آنکھ سے دیکھتے تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو یاد رکھیں، اور جو ان کا شاہکار ہے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات
سعود الفاظ شریف، اس کو پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو دے، اور خصوصی طور پہ ہمارے پیر و مرشد کی زندگی کو ہم دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے کپڑوں کو دیکھیں، ان کے پہناوے کو دیکھیں، ان کی پاکیزگی کو دیکھیں۔ کپڑے سادہ ہوتے تھے ان کے، لیکن بہت ہی پاک صاف۔ داڑھی کا خط اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ایک بال ان کا باہر نہیں ہوتا تھا۔ پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں بھی اتنی برکت دی تھی کہ جتنے بھی اردو کے اخبار ہوتے تھے وہ تمام اخبارات پڑھتے تھے، انگریزی کے اخبار بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بھی باخبر رہیں۔ اور اسی طرح پیر و مرشد نے بہت زور دیا بچوں کی کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کے اوپر، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس بات پہ ہمارے پیر بھائی عمل بھی کر رہے ہیں، اور آتا ہوں دیکھتا ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہماری پیر بھائیوں کی بچیاں ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، انجینئر بھی بن رہی ہیں، تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام باتوں پہ ہم عمل کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں۔